متعلق کیے ٹرانسفر کیے۔ آج بھی ایس ایس پی سیکورٹی نے بتایا ہے کہ کچھ ایس ایچ او نے میری کمپلینٹ پہ ٹرانسفر کیے ہیں۔ ایک بات واضح ہے کہ دیکھیں، یہ جو پولیس کر رہی ہے یا جو ہمارے اپوننٹ اسپیشلی میرے حلقے میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری کر رہا ہے، یہ بہت ہی غلط روایات قائم کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے سپورٹرز کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹا دی گئی، یو ٹی ایف آئی آر، پی ایم ایل این کے سینئر وائس پریزیڈنٹ۔ اور بھائی، تمہیں اتنا شرم نہیں آئی؟ تم سیاست کا مقابلہ سیاست میں کرو، تم غریب لوگوں کو جا کر کے ایف آئی آریں کٹا کے تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کا دل جیت لو گے؟ کیا لوگوں کے نظریات اور دل جیتنے کے لیے یا ووٹ لینے کے لیے ایف آئی آریں آپ کے کام آئیں گی؟ آپ نے کوئی کام کیا ہے تو وہ آ کر بتاؤ، اگر آپ کی پارٹی کا کوئی منشور ہے تو وہ آ کر بتاؤ۔ سیاست کا مقابلہ سیاست کے میدانوں میں کرو۔ اتنی چھوٹی سیاست میں نے زندگی میں نہیں دیکھی جس طرح اس وقت یہ ہو رہی ہے، اور اسلام آباد پولیس کو ڈسکریڈٹ کرتے ہوئے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات واضح طور پر رپورٹ مانگ لی گئی ہے ایس ایچ او کے خلاف، میں نے کنٹمپٹ پٹیشن بھی فائل کر دی ہے، اس پہ نوٹسز ہو گئے۔ ایس ایچ او کوثار پوری طرح سہولت کاری کر رہا ہے مخالف پارٹی کو، اور اسپیشلی ہمارے جو کرسچن کمیونٹی کے دوست ہیں یا ہمارے ایف 6 کے جو لوگ ہیں یا ایف 7 کے لوگ ہیں، ان کو پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کرنے کے لیے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح پھلگرام میں ایک ہمارے ساتھی کو اٹھایا گیا، چک شہزاد والے نے ایک اور ہمارے دوست کے گھر چھاپا مارا، اور اس طرح جو بینر ہمارے لگا رہے تھے ان کو گرفتار کر کے لے گئے، پھر بینر چھین لیے ان سے۔ تو اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ سیاست میں بری روایات قائم کر رہی ہیں۔ یہاں انٹرنیشنل میڈیا بیٹھا ہوا ہے۔ کل ہم نے یوم یکجہتی کشمیر منایا ہے۔ اس یوم یکجہتی کشمیر میں جب ہم مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و زیادتی کا ذکر کریں گے تو پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ کے ملک میں ہونے والے ظلم، ناانصافی، بددیانتی اور پولیس کے انوالومنٹ، فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے راستے میں رکاوٹیں، یہ ساری جب آپ کے سامنے پیش کریں گے، مجھے بتائیں ہم دنیا میں کیا تماشا دکھائیں گے؟ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ایک سیٹ کی خاطر یا چند سیٹوں کی خاطر جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کے نظام انصاف کو تباہ کر رہے ہیں، قانون کا ایک جو کانسیپٹ ہے، آپ کا جو ایک امیج بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، اس کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ڈرامہ لکھنے والے لوگ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، اس کا نقصان پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو، پاکستان کے جسٹس سسٹم کو لگا رہے ہیں۔ اور یہ آج ہم جو سپریم ہائی کورٹ میں آئے ہیں، یہ ایک تو وہ انہوں نے روک دیا ہے، کسی کو ہراس نہیں کیا جائے گا، کسی کو لیگل ڈیٹین نہیں کیا جائے گا، اور کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، انہوں نے رپورٹ مانگ لی جن ایس ایچ اوز کے خلاف کوئی ہم نے کمپلینٹ کی ہے، اس پہ انکوائری کریں گے، ہمیں بھی بلائیں گے، ہم اس پہ پوری ایویڈنس ان کو دیں گے، اور ان ایس ایچ اوز کے خلاف ہم انشاءاللہ ان کو نوکری سے برخاست بھی کرائیں گے، ان کے خلاف ایف آئی آریں بھی کٹائیں گے، جو اس کرپٹ سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اس نظام کو گندا کر رہے ہیں اور اداروں کو بھی ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ میں لیکن اس ایک پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این کے طارق فضل چودھری صاحب کو بھی میں وارن کرتا ہوں کہ آپ ایسی چھوٹی حرکتوں سے باز آ جاؤ، سازشوں سے باز آ جاؤ، آپ آؤ سیاست کا مقابلہ سیاست میں کرو۔ اپنے پی ایم ایل این کے سینئر وائس پریزیڈنٹ سے ایف آئی آریں کٹا رہے ہو، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں 2 دفعہ ایم این اے رہا، اور حرکتیں آپ کی ایسی ہو رہی ہیں۔ کیا اس طرح آپ پہلے بھی ایم این اے بنے تھے؟ کیا ان لوگوں سے تم لوگوں کی محبتیں حاصل کر پاؤ گے؟ یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے آج وقت ہے ہم ان کو ریکنسیڈر کریں، ایسا ماحول کریٹ نہ کریں جس سے کل یہ اس سے زیادہ یہ خود متاثر ہوں گے۔ اچھا، شعیب شین صاحب، پہلے بھی فیصلہ آ چکا ہے کہ کسی بھی ورکرز کو ہراس نہ کرے پولیس، اس طرح کا فیصلہ ہائی کورٹ کی جانب سے آ چکا ہے۔ کل کو اگر جو پولنگ ایجنٹس ہیں، یہ ورکرز کو کل ہراس کیا جاتا ہے تو توہین عدالت کے لیے آپ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے اسی طرح؟ توہین عدالت کے لیے ایک تو نوٹسز کر دیے ہیں، دوسری بات ایس ایس پی سیکورٹی کو واضح حکم دیا ہے کہ کوئی گریونس ہوگا فوری طور پر آپ کو انفارم کریں گے، آپ نے اسی وقت ان کا گریونس ریڈریس کرنا ہے۔ یہ بھی آرڈر میں آ چکا ہے، آج آرڈر کی کاپی مل جائے گی، ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو کوئی گرفتار کرے یا ان کو اغوا کرے یا ان پر کوئی ایشو کریٹ کرے، یا دیکھیں وہ لسٹیں بھی نہیں مانگ سکتے۔ ہم نے ان کو ریٹرننگ افسر سے بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریزائڈنگ افیسر کا کام ہے، کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی شخص کسی کی بھی الیکشن کے پروسیس میں ابسٹرکشن کریٹ کرے گا یا کوئی پرابلم کریٹ کرے گا، وہ خود رسپانسیبل بھی ہوگا، اس کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوگی،
اس کے خلاف پروسیڈنگز بھی ہوگی، توہین عدالت تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ اور انشاءاللہ ایک بات بتا دوں، ہم نے ایک نہیں رکھا ہوا، ہم نے چار پولنگ ایجنٹس تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی جرت نہیں ہے کسی کے خلاف کوئی ایکشن لے یا کسی کو اٹھائیں یا کسی کے خلاف۔ پہلے بھی پالیسی ایسے بتا دی تھی تو آپ کے وہ چار امیدوار بھی ہم نے اب بندے نہیں بتائے، وہ پچھلی دفعہ ہم نے بندے بتا دیے تھے، آج ہم نے بندے نہیں بتائے، اس لیے کسی کو جرت نہیں ہے۔ آج ہم نے بندے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمیں خیال تھا کہ شاید اداروں کو، شاید لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ اس ملک میں ہم نے انصاف کے مطابق چلنا ہے، قانون کے مطابق چلنا ہے، آئین کے مطابق چلنا ہے۔ ہمیں یہ شک تھا، لیکن وہ شک انہوں نے ہمارا دور کر دیا کہ ہم آئین سے مبرہ ہیں، ہم قانون سے مبرہ ہیں، ہم نے آئین اور قانون اور بنیادی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ اس لیے اب ہم نے سب چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، ہم الیکشن ڈے کے آپ کو بتائیں گے۔ پلان سی بھی ہے آپ کا کوئی؟ انشاءاللہ آپ پلان اے کا تو مقابلہ کر لیں۔ یہ لوگ، یہ سیاسی بونے، آپ دنیا نیوز کا آپ سروے اٹھا لو، دنیا نیوز تو پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہے نا، یہ مانتے ہو نا سارے دوست۔ دنیا نیوز کے رپورٹ کے مطابق 67 یا 63,000 نے پارٹیسپیٹ کیا، 87% میری ووٹ ہے، 13% ڈاکٹر طارق فضل کا ہے۔ آج بھی وہ موجود ہے، ان کے ویب سائٹ پہ چلے جاؤ۔ یہ دنیا نیوز کا اپنا سروے ہے، دنیا نیوز ہمارا نہیں ہے، یہ کم سے کم ان کا ہے یا نہیں ہے میں الزام نہیں لگاتا، لیکن یہ تصور کر لیں کہ یہ ان کی رپورٹ ہے۔ اور آپ اپنی سروے رپورٹ بھی ذرا اٹھا لو، اور آج تو سروے رپورٹ شائع کرنے کا دن ہے نا، اب ہائی کورٹ نے سروے رپورٹ شائع کرنے سے منع نہیں کیا، لہٰذا آپ جاؤ مارکیٹ میں، جاؤ دنیا میں گھومو اور ان سے پوچھو، میرے مد مقابل فضل طارق سے پوچھو کہ بھائی تو وہ جگہ بتا جہاں سے ہم انٹرویو کر رہے ہیں۔ غریدہ فاروقی سے بھی پوچھ لینا کس طریقے سے آپ انٹرویو کرتی ہیں، سروے کرتی ہیں، ان سے پوچھ کے، میں آپ کو کھلی اجازت دیتا ہوں، ان سے پوچھ کے غریدہ فاروقی سے کنسلٹ کر کے جس علاقے کا وہ کہے کہ یہاں کے کر لو، وہاں کا سروے کر لو اور اس کو شائع کر دو۔ جاتے جاتے بتا دیں، پرویز کھٹر صاحب کہہ رہے ہیں 30 لوگ آزاد میرے ساتھ رابطے میں ہیں، باقی پنجاب سے کہا جا رہا ہے کہ آزاد لوگ ادھر چلے جائیں گے، ووٹ نہ دیں آزاد امیدواروں کو، یعنی تحریک انصاف کے لوگوں کو، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں پرویز خٹک صاحب جب اپنے وجد میں ہوتے ہیں نا تو میرا خیال ہے ان کو خواب آتا ہے، تو جب وہ خواب آتا ہے تو وہ آ کے میڈیا سے بات کر لیتے ہیں، اور ان کا ہر روز کا خواب مختلف ہوتا ہے، تو ان کو کہو خوابوں میں وزارت اعلیٰ آپ کو ملی تھی کسی زمانے میں، اب تم خوابوں میں رہا کرو، رات میں وزیر اعلیٰ بن جایا کرو اور دن کی روشنی میں کسی اور کو کام کرو۔ سر ایک سروے تو نہیں گئی سر ایک سروے تو خیر نون لیگ کے بھی پیج پہ کیا گیا تھا جو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا، مجھے یہ بتائیے گا اس کے سروے رپورٹ بھی ذرا شائع کر دینا۔ پیپل پارٹی نے جلسہ کیا لیاقت باغ میں، نون لیگ نے جلسہ کیا، ابھی 2 دن پہلے شہریار ریاض صاحب نے اپلیکیشن دی تھی جلسہ کرنے کی، انہوں نے کہا سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر ہم اس کو اجازت نہیں دے سکتے، تو سیکیورٹی سر کس سے خطرہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکیورٹی خطرہ، یہ ہم آتے ہیں نا جب پروگراموں میں جاتے ہیں تو پولیس والے ڈالے لا کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی کیوں کھڑے ہو؟ کہتے ہیں ہم آپ کو سیکیورٹی دینے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے سے ہی تو ہمیں خطرہ ہے، تم سائٹ پہ ہوگے تو ہمیں خطرہ کم ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ یہ بدنیت یہ ہے کہ کل ہمارا ایک ساتھی شہید کر دیا، پولیس نے اٹھایا اور اس کے بیٹے سے بیان کرانا تھا، وہ بیان نہیں کرا سکے، انہوں نے بندہ مار دیا۔ کیا ہم ملک میں کیا نظام انصاف لا رہے ہیں؟ اور پھر جب کرسیاں خالی ہیں ان کی تو پرچہ کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا کے خلاف۔ تم نے وہ تصویریں کیوں دکھا دی؟ میڈیا پرسنز کو اٹھا لیتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی وہ کیا کریں؟ میڈیا والوں کا تو کام ہے جو سچ ہے وہ بتا دیں، خالی کرسیاں پڑی ہیں تو وہ نہ دکھائیں، اگر انہیں دکھا لیا تو وہ مجرم بن گئے۔ وہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا ان کے خلاف آج کل لگے ہوئے ہیں، اور وہ کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی جس کے پاس موبائل آ گیا تو وہ ڈیجیٹل میڈیا کا ماسٹر بن گیا۔ بھائی میڈیا ہے، اسی سوشل میڈیا نے ہی تو سارا گند دکھایا ہے، اسی نے ہی تو ایکسپوز کیا ہے۔ آج معاشرے میں اویئرنیس پیدا کس نے کی ہے؟ ہاں غلطیاں بھی کرتے ہیں ہمارے دوست، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ان کی اچھائیاں ہیں ان کو آپ پانی پھیر دو، ان کی آپ اچھائیوں کو آپ کہو جی۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو اویئرنیس آئی ہے، آج 90% عوام عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے؟ ان کے سامنے آپ نے سچا چہرہ، سچ آپ نے سامنے کرا کے رکھ دیا۔ ہمارے پہ کتنی تنقید ہوتی ہے، کرتے ہیں ہم، کبھی تنقید کی پرواہ نہیں کرتے۔ بھائی اگر تم سچے ہو تو آؤ نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، طارق فضل کو کہتا ہوں آؤ مناظرہ کر لو۔ تمہیں یہاں تک پہنچ گئے ہو اپنے وائس پریزیڈنٹ کے ذریعے، تم پرچے کرانے لگ گئے۔